جی السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ کو ٹھنڈے مزاج کی تمام علامتیں اور خشک مزاج کی تمام علامتیں اور سفراوی یعنی گرم مزاج کی تمام علامتیں انشاءاللہ آپ کو مکمل سچائی کے ساتھ اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے بلغمی مزاج یعنی ٹھنڈے مزاج کی آپ علامتیں سن لیں کہ آپ کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے۔ تو علامتیں آپ سماعت فرمائیں۔ عموماً سفید رنگت والے بلغمی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا رنگ عموماً سفید ہوتا ہے۔ جسم کے تمام اعضاء ڈھیلے، نرم اور سرد ہوتے ہیں۔ تھوک کثرت سے آتی ہے۔ پیاس ان لوگوں کو جن کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے کم لگتی ہے۔ نیند زیادہ آتی ہے اور پانی والے خواب آتے ہیں۔ جسم پر چربی زیادہ ہوتی ہے۔ جسم سست اور کاہلی والا ہوتا ہے۔ طبی عمر سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ جسم ڈرپوک اور خوف زیادہ محسوس کرتا ہے۔ مردوں کو جنسی ہیجان نہیں رہتا۔ عورتوں کو حیض ہو جاتا ہے اور عورتوں کو سیلان ہو جاتا ہے، یعنی لیکوریا۔ سیلان کا مطلب ہوتا ہے لیکوریا۔ اس کے علاوہ مردوں کو جریان ہو جاتا ہے۔ ناک سے سفید مواد یعنی نزلے کی طرح پانی بہتا ہے ناک سے۔ پانی جیسے اسہال آتے ہیں۔ اسہال یعنی پخانے، پانی جیسے پتلے بالکل۔ سردی زیادہ لگتی ہے اور اعضاء ٹھٹر جاتے ہیں یعنی سکڑ جاتے ہیں اعضاء۔ فشار الدم یعنی ضعیف ہو جاتا ہے۔ کمزوری اس میں زیادہ ہوتی ہے یعنی ٹھیک ہے۔ گفتگو بڑے آرام سے ڈھیلی ڈالی ایسے شخص کرتے ہیں جن کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ غصہ دلانے سے بھی ان لوگوں کو غصہ نہیں آتا۔ بھوک کم لگتی ہے اور کھاری ڈکاریں آتی ہے۔ بلغمی کھانسی یا دمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذیابطی یعنی حقیقی شوگر، ٹھیک ہے۔ ذیابطیس جو کہتے ہیں وہ حقیقی شوگر اس میں ہو سکتی ہے۔ سلسل بول کا عارضہ ہوتا ہے، یعنی پیشاب، چھوٹے پیشاب کا بار بار آنا سلسل بول کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ البوب فی الفراش یعنی بستر میں پیشاب ہو جانا، یہ بھی اس مزاج میں بچوں کو زیادہ تر بستر میں جو پیشاب کر دیتے ہیں ان کا مزاج حقیقت میں ٹھنڈا ہوتا ہے، یا بلغمی مزاج بھی کہہ لے، یا قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اس مزاج کو اعصابی مزاج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فضلات کا اخراج زیادہ ہونا اور ان کی رنگت سفید ہونا۔ فضلات یعنی چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب۔ جب چھوٹا پیشاب کیا جائے گا اور وہ زیادہ مقدار میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس پیشاب کی رنگت جو ہے وہ سفید ہوگی پانی کی طرح، یعنی اس میں نہ پیلا پن ہوگا نہ ہی ریڈنس ہوگی، بلکہ بالکل صاف ہوگا۔ اس مزاج میں جو پیشاب آئے گا وہ بالکل پانی کی طرح صاف ہوگا۔ جسم پر نیلے دبے ہونا، منہ سے رال بہنا، صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اس مزاج میں، ٹھیک ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ کو سوداوی مزاج یعنی خشک مزاج کی میں آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں۔ تمام علامتیں آپ کو اس مزاج کی بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اس مزاج میں عموماً گندمی اور سیاہی مائل رنگت والے سوداوی مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ سیاہی مائل، سیاہی کا سودا کا لفظ نکلا ہے سیاہی سے۔ تو جس کا مزاج خشک ہوتا ہے ان کو زیادہ تر ان کی جو چہرے کی رنگت ہوتی ہے وہ سیاہی مائل ہوتی ہے، یعنی گندمی جیسے میلی میلی کہتے ہیں۔ چہرے پر سیاہیاں، کیل، مہاسے اور سیاہ داغ نظر آتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہو جاتے ہیں۔ جلد پر سرخ دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ جلد پر خارش، خشک اور جلدی نہ پکنے والے دانے، پھنس یا پھورے ہوتے ہیں۔ سارا جسم دبلا، پیٹ مشکی کی طرح باہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ اس مزاج میں جو کہ خشکی والا مزاج ہے، اس مزاج میں عموماً جن کو بھی آپ دیکھیں گے وہ دبلے پتلے ہوں گے، بالکل کمزور ہوں گے۔ یہ اصول ہے کہ جہاں پر خشکی ہوگی وہاں پر رطوبت یعنی ٹھنڈک، تری یا گرمی نہیں ہوگی، یہ قانون فطرت ہے۔ اس کے علاوہ سر پر بال کثرت سے ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ جھڑتے جائیں گے، کیونکہ خشکی کی وجہ سے کمزور ہوگی ان کے جڑیں، اور پھر درمیان سے آہستہ آہستہ گنج پن جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا سر کے۔ ایسے لوگ اکثر سوچ و بچار میں ڈوبے رہتے ہیں۔ نیند کی کمی اور ڈراؤنے خواب جن میں سیاہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ قبض شدید رہتی ہے۔ قضائے حاجت کے وقت کافی دیر لگتا ہے، یعنی پخانہ کرتے وقت کافی ٹائم لگتا ہے ایسے مریضوں کو۔
یعنی جن کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انشطار کی زیادتی اور مادہ منویہ کا کم ہونا۔ انشطار کا مطلب ہے کہ عضو تناسل حرکت زیادہ کرتا ہے اس مزاج میں، چونکہ خشکی ہوتی ہے تو خشکی کی وجہ سے انسان کا جو اللہ پاک نے مزاج پیدا فرمایا ہے مرد کا، یعنی ایک نوجوان مرد کا قدرتی طور پر جو مزاج ہے وہ ہوتا ہے خشک گرم عضلاتی غدی مزاج ہوتا ہے۔ تو اس مزاج میں چونکہ انسان نے مرد نے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، محنت مشقت زیادہ کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا جسم خشک رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ترش ڈکاریں آتی ہیں، معدے میں جلن ہوتی ہے۔ اب جلن جب معدے میں ہو جائے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو تیزابیت ہو گئی ہے۔ تیزابیت تو تیزابیت دراصل یہ ترش ہی ہوتی ہے، یہ خشکی کی ہوتی ہے، جو خشکی زیادہ ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی خشک چیز استعمال کرنے کی وجہ سے، تو تیزابیت مثلا تیزابیت بھی اسی کو ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلد پر موقع مسے اور تل کے نشان ہونا، پیڑ سے با آواز ہوا خارج ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چنبل دھندر خارش اور کنگرین کے نشان ہونا جسم کے حصوں پر، احتلام کی کثرت ہونا، اب احتلام بھی اس مزاج میں زیادہ ہوگا، کولیسٹرول بھرنے کا رجحان ہونا اور سانس پھولنا، یورک ایسڈ بھرنے کا رجحان، جوڑوں میں سوجن اور شدید درد۔ اس کے علاوہ تپ دق ضعیق النفس یعنی دمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نمونیا، مالی خلیہ، لکوہ یا ریشہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کینسر، ہیپاٹائٹس بی سی، یہ تمام کی تمام علامتیں خشک مزاج والے مریض ہیں ان میں ہو سکتی ہے، یہ تمام بھی ہو سکتی ہے یا ان میں سے چند بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان علامتوں کو دیکھ کر آپ اپنے مزاج کا اندازہ کر سکتے ہیں، اپنے مزاج کا جو معلومات ہے مزاج کے بارے میں وہ اپنی پہچان مزاج کی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں جو ہمارے پاس تیسرا مزاج ہے وہ ہے صفراوی یعنی گرم مزاج، اس کو قانون مفرد اعضاء کی زبان میں صفراوی مزاج کہتے ہیں اور عام لوگ اس کو گرم مزاج کہتے ہیں۔ اس کی چند علامتیں آپ سماعت فرمائیں۔ عموماً پھیکے زرد چہرے صفراوی مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ جن کے چہرے زرد اور کہتے ہیں کہ آپ کا رنگ بڑا پیلا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایسے جملے سنے ہوں گے اکثر، تو ان کا مزاج صفراوی ہوتا ہے یعنی گرم ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے، چرپرا یا نمکین، ٹھیک ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہے، جسم میں چبھن، گھبراہٹ اور چنگاریاں محسوس ہوتی ہے، رکت سرعت کی شکایت ہوتی ہے، بات چیت صاف اور تیز کرتا ہے ایسا شخص، غصہ بہت جلد آتا ہے جن کا مزاج گرم ہوتا ہے، عورتوں کو حیض تکلیف سے آتا ہے، سیلان عورتوں کو پیلے رنگ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو لکوریا ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اس مزاج میں عورتوں کو۔ اس کے علاوہ طبیعت کا بوجھل رہنا، جلد پر چھپاکی ظاہر ہونا، نزلہ ہار کی شکایت ہونا، دائمی پیچس۔ اب دائمی پیچس کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانے پیچس، یعنی کئی مہینے گزر جاتے ہیں لیکن کئی مریضوں کو پیچس تھوڑے لگے رہتے ہیں، تو وہ اسی مزاج میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے درد شقیقہ کا ہونا یعنی آدھے سر کا درد۔ تپ دق یہ جو ٹائیفائڈ بخار ہے یہ اس کا دوسرا نام ہے۔ ذکاوت حس کا ہونا، ذکاوت حس اب کیا چیز ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذکاوت حس ہے عضو تناسل جو ہوتا ہے انسانوں کا تو نہیں بلکہ جو مردوں کا عضو تناسل ہوتا ہے اس پر اتنی جو حساسیت کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، حساسیت اتنی شدت سے بڑھ جاتی ہے کہ معمولی سی خراش سے، معمولی سی رگڑ سے مادہ منویہ تھوڑی سی لذت سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ذکاوت حس یا ٹائمنگ کا کم ہونا، نہیں بلکہ ٹائمنگ کا کم ہونا تو صورت انزال ہے، ذکاوت حس جو میں نے آپ کو بتا دی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ ضعیق النفس کلوری ہونا، ہاتھ پاؤں اور پیشاب میں جلن ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اشوب جسم یعنی آنکھوں میں جو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جلن آنکھوں میں ہوتی ہے، نیند کی بے چینی، غنودگی، خواب میں آگ دیکھنا، عجابت یعنی جو بڑا پیشاب پخانہ ہوتا ہے، بے قاعدہ رہنا، پٹھوں کی کمزوری۔ تو میں نے تمام آپ کو تینوں مزاجوں کی اب علامتیں آپ کو میں نے بتا دی ہے۔
اب سننے والی بات یہ ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اعضاء رئیسیہ یعنی انسان کے جسم میں صرف 3 بنیادی اعضاء ہیں، دل، دماغ، جگر۔ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے اس کا مزاج ٹھنڈا ہے، دل کا مزاج خشک ہے اور جگر کا مزاج گرم ہے۔ تو تینوں کی میں نے آپ کو علامتیں بتا دی ہے، پہچان آپ کو بتا دی ہے، تو انشاءاللہ ان کا علاج بھی آنے والی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ دراصل یہ ایک ہمارے سبسکرائبر اللہ پاک ان کا بھلا فرمائے، انہوں نے جو ہے وہ کمنٹ کیا تھا کہ آپ اس بارے میں بھی ویڈیو بنا دیں الگ الگ تاکہ پہچان ہو سکے مزاج کی۔ تو آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ہائی قسم کے علم والی ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا علاج کر سکے، پہچان سکے اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو، بیماریوں کو۔ جی السلام علیکم۔